بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے گھر میں ایک اجوائن کا پودا تھا۔ جب ساس میرا رشتہ لے کر آئی تو اس پودے کو دیکھ کر کانپنے لگی اور فوراً واپس چلی گئی۔ اگلے دن مجھے دیکھنے سے پہلے ہاں کر دی، لیکن جہیز میں وہی پودا مانگا۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا، اماں مان بھی گئی۔ شادی کے بعد ساس نے وہ پودا اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ اب روز اس پر لگی اجوائن سے قہوہ بنا کر دیتی اور گھنٹوں میرے پاؤں دباتی۔ مجھے بہت عجیب لگتا۔ جب ساس کی غیر موجودگی میں وہ پودا اٹھا کر میں نے باہر پھینک دیا اور ہاتھ دھونے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو دنیا ہل گئی کہ کمرے کے بیچوں بیچ ساس۔ سٹوری سٹارٹ۔ میرا نام شازمہ ہے۔ میرا تعلق سکھر سے ہے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ میرے بابا دور دراز علاقوں سے مختلف قسم کے پودے لاتے تھے، ان کو بیچتے تھے، پر ہمارے گھر میں کئی سالوں سے ایک اجوائن کا پودا تھا جس کو کبھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ اماں کہتی ہیں یہ پودا میری شادی سے بھی پہلے کا ہے۔ اس کو تمہارے دادا لے کر آئے تھے اور سختی سے منع کیا تھا کہ اس پودے کو کبھی گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ اس پودے کو گھر میں رکھنے سے نہ جانے کہاں کہاں سے پیسے آ جاتے ہیں۔ میں تو حیران ہوتی ہوں اس پودے میں ایسا کیا ہے۔ ابا سے بھی پوچھتی تو وہ کہتے کہ بیٹا تمہارے دادا زندہ ہوتے تو پوچھ کر بتا دیتا میں تو تب 8 سال کا ہی تھا جب سے یہ پودا دیکھ رہا ہوں۔ جیسے آج ہے ایسا ہی کئی سالوں پہلے تھا۔ میری اماں گھریلو خاتون تھیں، پہلے جاب کرتی تھیں، لیکن جیسے ابا سے شادی ہوئی دادی نے جاب سے منع کر دیا۔ دادی اور پھوپھو نے کہا کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں جابز نہیں کرتی اور نہ ہمیں کوئی کمی ہے جو تمہاری کمائی کھائیں، آرام سے گھر بیٹھو اور اپنے گھر پر توجہ دو۔ جب اماں کی شادی ہوئی انہیں کھانا پکانا یہ سب نہیں آتا تھا۔ اماں اکلوتی تھیں، دوسرا پڑھائی کے بعد جاب شروع کر دی، گھرداری سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دادی ہمیں ابا اور اماں کے قصے سناتی ہیں، لیکن جب بات اجوائن کے پودے کی آتی تو دادی گھبرا جاتی اور بات کو بدل دیا کرتی۔ گھر کے کام کے لیے 2 نوکرانیاں بھی تھیں، لیکن ہمارے گھر کی روایت تھی کچن کا کام صرف گھر کی عورتیں ہی کرتی اور ماما کو کھانا بنانا دادی نے ہی سکھایا تھا۔ ماں بتاتی ہیں کہ انہیں تو چائے بنانا تک نہیں آتی تھی، لیکن تم لوگوں کی دادی مجھے 5 ماہ میں بہترین کک بنا کر رکھ دیا تھا۔ دادی سے گھر میں خوب رونق تھی، لیکن جب کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہوئی پورا گھر ہی خالی ہو چکا تھا۔ ایسے لگتا جیسے گھر سے بہت قیمتی چیز گم ہو گئی ہو۔ ابا کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پودوں کا بہت شوق تھا، پر پڑھائی کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں دے سکتی تھی۔ میں کالج جاتی تھی اور میری چھوٹی بہن ابھی اسکول میں تھی، اس کے میٹرک کے امتحانات چل رہے تھے۔ ہمارے گھر کی ایک اچھی بات تھی، ابا نے ہمیں آزادی دی ہوئی تھی، کبھی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ بس ماں کہا کرتی تھی کہ اپنے باپ کی آزادی کا غلط فائدہ مت اٹھانا۔ میری بہن مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ میری چھوٹی بہن کم گو اور شرمیلی تھی، زیادہ لوگوں کو دیکھ کر گھبرا جاتی، اسکول کے بعد کالج میں بھی الگ ہی بیٹھا رہا کرتی تھی۔ اماں تو کئی بار کہتی کہ تم میری اولاد ہو، مجھے یقین نہیں ہوتا، پر چھوٹی سسٹر اپنی ٹرما سے باہر نہیں نکل سکتی۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا جو ان کو دوسروں میں سے گھلنے ملنے میں عجیب فیل ہوتا تھا۔ بھائی بھی جب اسے تنگ کرتے وہ فوراً رو دیا کرتی، بہت حساس طبیعت کی ہو چکی تھی۔ ایسے کیوں تھی سمجھ نہیں آتا تھا، جبکہ وہ پہلے ایسے نہیں تھی۔ چھوٹی بہن روز کہتی کہ آپ ہی ہمارے کالج کے باہر ایک فقیر بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے روز ایک روٹی دو، میں تمہیں ایسا خزانہ دوں گا جس کے لیے لوگ ترستے ہیں اور میری زندگی بدل جائے گی۔ میں اپنی چھوٹی بہن کو سمجھاتی اگر خزانے کا راز اس فقیر کو پتہ ہے تو وہ فقیر نہ رہتا بلکہ خود کسی محل میں رہ رہا ہوتا۔ وہ میری باتیں سمجھ بھی جاتی، لیکن آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو رہی تھی۔ کئی ڈاکٹرز کا بھی چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا کہ اس کا خون جلدی سے ختم ہو رہا ہے اور ہم خود جان نہیں پا رہے ہیں۔ سبھی گھر والے بہت پریشان ہو چکے تھے۔ میری لاڈلی بہن تھی، اماں دن رات روتی رہتی۔ ایک دن گھر کے باہر ایک جوگی ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ اپنی بہن کے لیے پریشان ہو، اور میں حیران ہو گئی۔ اس کو کیسے پتہ تھا؟ اس نے کہا کہ ایک جادوگر تمہاری بہن پر عمل کر رہا ہے، جس سے جلد ہی تمہاری بہن اس جادوگر کے قبضے میں ہوگی۔ اس کو ایک ہی چیز بچا سکتی ہے اور وہ تمہارے گھر موجود ایک پودا ہے۔ میں سر جھٹک کر آگے بڑھی کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جوگی پاگل ہے۔ آج کل سبھی لوگ مجھے پاگل لگ رہے تھے۔ گھر جاتی تو اماں الگ پریشان، بہن کی رنگت پیلی ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اب وہ اس دنیا میں موجود نہ ہو۔ ایک دن اسٹور کی صفائی کرتے وقت دادا ابو کے سامان پر نظر پڑی جس میں عجیب قسم کی چیزیں موجود تھیں۔ کچھ سانپ کی راکھ بھی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ جب سانپ 100 سال کا ہوتا ہے تو اس کے جسم سے ایک سفید رنگ کی کھال نما چیز اترتی ہے جسے
چھوڑ کر وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، اور جب یہ کھال اترتی ہے پھر وہ انسانوں کی دنیا میں انسان بن کر رہ سکتا ہے۔ لیکن بھلا یہ اس زمانے میں کیوں کر ہوگا؟ یہ تو پہلے دور کی باتیں ہوں گی۔ دادا ابو تو شام سے باتیں بھی کر لیتے تھے۔ دادی بہت قصے سناتی تھی کہ شام دادا ابو کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیا کرتے تھے، کیونکہ دادا ابو کے پاس ایک خاص طاقت ہوا کرتی تھی۔ لیکن ان کے سامنے ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی میوزیم میں رکھنے والا سامان ہو، جس میں پرانی پتل کی ایک کٹوری تھی، کچھ عجیب قسم کی مٹی تھی اور بہت سارے کسی درخت کے سوکھے پتے تھے، اور سب سے عجیب چیز ایک چھوٹا سا موتی تھا جسے مٹی کے اندر رکھا گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت موتی تھا۔ میں نے اسے نکال لیا اور اسے خوبصورت لاکٹ کی شکل میں گلے میں پہن لیا۔ وہ بالکل میرے لاکٹ کا حصہ لگ رہا تھا۔ دادا ابو کی چیزوں سے بس ایک یہی کام کی چیز ملی تھی مجھے۔ میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی تھی، جیسے کالج جاتی بہت سی عورتیں مجھ سے ملتی، مسکراتی ہوں، جیسے میری طرف بڑھتی پھر بھاگ جاتی، اور میں سمجھتی کہ کوئی دوست میرے ساتھ پرینک کر رہی ہے۔ کبھی مجھے ابا کے دوست سفیان پر شک ہوتا، اس کا بچپن سے یہی کام تھا۔ اس دن بھی گھر آئی تو وہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ بیٹھا لوڈو کھیل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے۔ وہ مجھے دیکھتا ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ تم کتنی احسان فراموش ہو، ایک تمہارے لیے اتنے پیارے پیارے پودے لایا، اوپر سے تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو۔ کبھی پڑھائی کے علاوہ لون پر بھی دھیان دے لیا کرو، جس کو تم نے ویسے ہی چھوڑا ہوا تھا۔ وہ واقعاً سچ کہہ رہا تھا۔ کالج میں آج کل میرے ٹیسٹ چل رہے تھے، جس کی وجہ سے لون پر توجہ نہیں دے سکی تھی میں۔ سفیان مجھ سے 3 سال بڑا تھا، لیکن میں اس کا کبھی احترام نہیں کیا تھا، نہ میری اس سے کبھی بنی۔ وہ روز ہمارے گھر پایا جاتا، کبھی لان میں، کبھی اماں کے ساتھ کچن میں۔ ایک عجیب بات تھی، وہ پڑھتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہر کلاس میں فرسٹ آتا، اور اماں سفیان کو دیکھ کر کہتی کہ اسے کچھ سکھا کروں۔ گھر میں بس اسی کی تعریفیں ہوتی تھیں۔ وہ زیادہ ہاسٹل میں رہتا تھا۔ مجھے روز اب برے خواب آنے لگتے، اب تو میں نیند میں چلنے لگی تھی۔ ایک دن میری بہن نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا، اور میں اس کو دیکھ کر چیخنے لگی۔ اس کی حالت ہی ایسی ہو چکی تھی، وہ میرے گلے سے میرا لاکٹ چھین رہی تھی۔ اس کی آواز بدل چکی تھی۔ میرے چیخنے کی وجہ سے سبھی گھر والے میرا دروازہ پیٹ رہے تھے، جو اندر سے بند تھا، اور میری چھوٹی بہن مجھے مار رہی تھی۔ میرا بڑا بھائی کھڑکی سے اندر آیا اور لائٹ آن کرتے ہی دیکھا تو وہاں میری بہن نہیں تھی، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں کے گلے لگی روتی رہی، کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ میں نے بتایا بھی، لیکن سب نے کہا کہ خواب میں ڈر گئی ہوگی، وہ بھلا کیسے تمہارے کمرے میں آ سکتی ہے جبکہ تمہارا کمرہ تو اندر سے لاک تھا۔ میں نے ساری رات جاگتے ہوئے گزاری، اور ایک ڈر بیٹھ چکا تھا۔ صبح تک مجھے بھی لگنے لگا کہ واقعی میرا وہم ہوگا۔ اس دن کالج کی بس جا چکی تھی، میری آنکھ دیر سے کھلی تھی جب سفیان آیا۔ اس نے کہا کہ میں چھوڑ آتا ہوں، لیکن سفیان کی آنکھوں کا رنگ اور تھا۔ اس نے کہا کہ نیو لینز لگائے ہیں، پتہ نہیں کیوں میں جانے سے انکار کرنے لگی، اور وہ غصہ ہو گیا۔ لیکن جیسے سامنے سے جوگی بابا نظر آیا، سفیان نے میری بات بھی نہیں سنی اور چلا گیا۔ جوگی بابا پاس سے گزرے تو کہنے لگے، تم نے بہت غلط کیا ہے اس پتھر کو ہوا لگا کر، یہ لوگ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اور میں جو پہلے ڈری ہوئی تھی مزید ڈر چکی تھی۔ میں سچ میں گھر بھاگ آئی تھی، میرا سر پھٹنے والا ہو چکا تھا۔ شام کو سفیان سے کہا کہ صبح بھاگ کیوں گئے؟ تو اس کی بات سن کے مجھے اپنے دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ سفیان نے کہا، مجھے کیا ضرورت میں کالج چھوڑ کر آؤں، میرے اپنے 100 کام ہیں۔ میری اور سفیان کی کبھی بنی ہی نہیں تھی۔ تم ایک دوسرے کے دشمن، ریٹیک، ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ میری چھوٹی بہن کی حالت بگڑ چکی تھی، اور پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے اجوائن توڑی اور ان کو پانی میں بوائل کر کے بہن کو پلا دیا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ خون کی الٹی کرنے لگی۔ لیکن اس الٹی میں چھوٹی چھوٹی کیل تھی، وہ تڑپنے لگی اور میں ڈر گئی۔ اماں بھی آ چکی تھی، وہ مجھے بولنے لگی اور میری بہن سانس لینے لگی۔ مجھے ایسا لگا مجھے غلطی ہوگی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگلے دن اس کو ہوش آ چکا تھا، اور وہ بالکل نارمل تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کو یاد ہی نہیں تھا، اور سبھی گھر والے بھی حیران تھے وہ اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو گئی۔ میرا کالج ختم ہونے والا تھا، اور گھر پر میری شادی کی باتیں شروع ہو چکی تھی۔ اماں چاہتی تھی کہ ہم دونوں بہن بھائی کی شادی ایک ساتھ کر دیں، لیکن میں بضد تھی جب تک بھائی گھر نہیں آ جاتا مجھے شادی نہیں کرنی۔ میرے بھی بھائی کی شادی کو لے کر سو ارمان تھے، پر اماں کہتی کہ تم سے پوچھا نہیں ہے، بس بتایا ہے تمہاری شادی بھی ہو کر رہے گی۔ لڑکیوں کی تو جتنی جلدی شادی کر دیں اچھا ہے۔ اسی دن گھر کے باہر ایک فقیر آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے گھر ایک ناگن کا بسیرا ہے، اگر اپنا لاکٹ مجھے دے دو تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا اور تمہاری قسمت بدل دوں گا۔ میں تو پہلے اماں کی باتوں سے تپی ہوئی تھی، اس فقیر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بابا جی، یہ ڈرامے کہیں اور جا کر کیا کریں، پہلے جا کر خود مالا مال ہو جاؤ، پھر دوسروں کو مشورے دینا۔ ابا کو دیکھ کر وہ فقیر چلا گیا۔ ابا نے کہا کہ بیٹا،
فقیروں سے ایسی باتیں نہیں کرتے اور نہ ہی اس سے اس لہجے میں بات کرتے ہیں۔ میں ابا کی باتوں کو نظر انداز کر کے اندر چلے گئی اور ابا اس فقیر کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو سبھی گھر والے پر اسرار لگ رہے تھے۔ میرا رشتہ نہ ہو سکا کیونکہ ابا کو لڑکا پسند نہیں آتا۔ میرے بھائی کی شادی ہو گئی اور میں بہت خوش تھی کیونکہ میں بھی پڑھنا چاہتی تھی۔ میں اپنی چھوٹی بہن کا اس رات کا واقعہ، لاکٹ، جوگی، فقیر سب بھول چکے تھے۔ مجھے اب کچھ بھی یاد نہیں تھا، پر میرے ساتھ سب اچھا ہو رہا تھا۔ میری بھابھی گھر آ چکی تھی۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگی، شازمہ ایک چیز مانگوں، دو گی؟ میں نے کہا ہاں بھابھی، یہ بھی بھلا کہنے کی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اچھا پھر اپنا لاکٹ دے دو۔ میں نے کہا بس یہ معمولی لاکٹ، یہ تو بس 200 روپے میں بنا ہے، میں نے خود اس کو بنوایا ہے، آپ کو نیو بنوا دوں گی بالکل ایسے ہی؟ کہنے لگی نہیں مجھے یہی چاہیے۔ میں نے کہا اوکے۔ میں اس کو اتارنے لگی لیکن وہ لاکٹ اتر نہیں رہا تھا، ایسا لگنے لگا جیسے بہت بھاری ہو چکا ہو۔ بھائی آ گئے اور میری بھابھی کا رنگ بدلا تھا، یا مجھے لگا تھا یا پھر شاید میک اپ کی وجہ سے اس کا چہرہ ایسا محسوس ہوا ہو۔ پر روز میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا، جس کا ذکر ایک دن سفیان سے کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اتار کے دو لاکٹ۔ میں نے اتارا تو فوراً اتر گیا۔ اس نے پکڑ کے دیکھا، کہنے لگا اس میں تو کوئی ہیرا نہیں لگا ہوا جو سبھی اس لاکٹ کے پیچھے پڑے ہیں، کہیں تم نے چرایا تو نہیں کسی سے؟ اور میں اس پر غصہ کرتی اٹھ کے چلے گئی۔ میں جانتی تھی میری بات کوئی نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی میرے مسئلے کا کوئی حل نکال سکتا ہے۔ کچھ دنوں بعد بھابھی پھر سے میرے کمرے میں آئے۔ اس نے لاکٹ اتار کے ٹیبل پر رکھا تھا۔ میں نہا کر باہر نکلی تو بھابھی دیور کے پاس گری پڑی تھی۔ میں نے اپنا لاکٹ پہنا، جیسے بھابھی کو ہاتھ لگایا وہ سانپ بن کر نکل گئی اور میں چیخنے چلانے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو سبھی میرے ارد گرد موجود تھے۔ میں پھر سے چلانے لگی، بھائی سانپ، بھابھی سانپ۔ میں نے کہا شازمہ شرم کرو، ایک تمہاری بھابھی اپنے میکے سے صرف تمہارے لیے آئی ہے اور تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ میں فقر چہرے کے ساتھ اس کا منہ دیکھنے لگی اور آرام سے لیٹ گئی۔ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں گھر آ چکی تھی اور اپنے ساتھ ہونے والے سب واقعات کو ایک ایک کر کے یاد کر رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب میرا وہم ہو، کوئی میرا یقین کیوں نہیں کر رہا؟ بھابھی نے تو اماں سے کہہ دیا شازمہ کی شادی کر دیں یا اس کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھا لیں۔ مجھے تو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوتا ہے، کیسے سب کو عجیب نظروں سے دیکھتی ہے، اور یہ سچ تھا۔ مجھے سبھی پر شک ہوتا اور میرے خوابوں کا سلسلہ بھی بڑھ چکا تھا۔ مجھے زیادہ صاف نظر آتی اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ایک عورت کہہ رہی ہو شازمہ مجھے پکارو، اور یہ خواب بڑھتے جا رہے تھے۔ میری حالت پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ ابا کہتے نہ جانے ان کی بیٹیوں کو کس کی نظر لگ چکی ہے، جو ایک ٹھیک ہوتی ہے دوسری بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس دن پتہ نہیں کیا دل میں آیا، میں نے اجوائن کے تھوڑے سے پتے توڑے، ان کا قہوہ بنایا اور پی لیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا، سب بھول گئی۔ میرے خواب، میرے ساتھ ہونے والے حادثات سبھی میرے دماغ سے نکل چکے تھے۔ سب لوگ سفیان کے گھر گئے تھے کیونکہ اس کے ماموں کی ڈیتھ ہو چکی تھی، کسی سانپ نے ان کو کاٹا تھا۔ میرا خوف پھر سے بڑھ چکا تھا۔ رستے میں مجھے جوگی ملا، کہنے لگا کہ تم نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے وہ اب خود تم تک آ رہی ہے، اس سے تمہاری خوشبو مل چکی ہے، اب بچ کر رہنا۔ اگر تم نے اس کی بات نہ مانی تو وہ تم سب کو مار دے گی اور پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں اس دن جوگی بابا سے بات کرنا چاہتی تھی پر وہ پہیلیوں میں بات کرتے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ تمہارے پاس جو پتھر ہے اس کو وہی اتار سکے گا جس کی یہ امانت ہے، تمہیں اس پتھر کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ اور میں اس پتھر کا سوچنے لگی، کون سا پتھر؟ جوگی بابا کی سب باتیں میرے سر کے اوپر سے گزری جاتی تھی۔ میں پھر سے پریشان ہو چکی تھی اور سفیان کو سب کچھ بتانے لگی۔ اس نے کہا کہ پریشان نہ ہو، بلکہ میں تو تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ ماں تمہارے لیے آنا چاہتی ہیں۔ اصل میں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس تمہاری رائے جاننا چاہتا تھا، اس لیے سوچا پہلے تم سے پوچھ لوں۔ میں نے سفیان کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ میں نے اسے انکار کر دیا اور وہ مایوس سا ہو کر گھر سے چلا گیا۔ مجھے لگا کہ میں نے غلط کیا ہے، پر میں پہلے پریشان تھی، میرے مسئلے کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا تھا، اور ایک جوگی بابا ہر بار میں کہیں بھی ہوتی وہیں پہنچ جاتے۔ میں اب تھک چکی تھی، مجھے بات بات پہ رونا آنے لگا تھا۔ ہمارے گھر میں اجوائن کا پودا تھا۔ جب سفیان کی ماں میرے انکار کے باوجود میرا رشتہ لے کر آ گئی تو اس پودے کو دیکھ کر کانپنے لگی، اور جیسے میں ان کو پانی دیا وہ گھبرا کر فوراً واپس چلے گئی اور میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ میں تو پہلے اتنی پریشان تھی، اوپر سے سفیان کی ماں جیسے گھبرا سے گئی اور ماں کی دھمکیوں سے تنگ آ کر میں نے سفیان کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ لیکن میری ساس نے جہیز میں وہی پودا مانگا۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا، اماں بھی مان گئی۔
ابا نے کہا کہ شازمہ کے دادا نے کہا تھا کہ اس پودے کو گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، پر اماں نے کہا کہ یہ پودا ہمیں کیا دے رہا تھا، اتنے برسوں سے وہیں پڑا ہے۔ میں وہ اجوائن کا پودا جہیز میں لے آئی۔ شادی کے دوسرے دن ساس نے وہ پودا اپنے کمرے میں رکھ لیا اور اب روز اس پر لگی اجوائن سے قہوہ بنا کر دیتی اور گھنٹوں میرے پاؤں دبایا کرتی، کہتی کہ تمہارا بہت احسان ہے مجھ پر۔ میں سوچتی رہتی میری ساس کیسی باتیں کرتی ہے، مجھے سب عجیب عجیب سا لگتا۔ میں پورے گھر کو دیکھ رہی تھی جب مجھے شام کی پھنکار کی آواز آئی تو جیسے ہی دروازہ کھول کر دیکھا میری ساس بال بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی آؤ بیٹا اندر آؤ۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میری ساس بہت اچھی تھی، میرے سارے خدشے دور ہونے لگے تھے۔ نئی جگہ تھی اس وجہ سے مجھے خوف محسوس ہوتا تھا۔ سفیان ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، پر وہ غصہ کرنے لگا، کہتا کون سی ایسی باتیں ہیں جو تم دونوں کی ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن میری ساس کی غیر موجودگی میں وہ پودا اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا دنیا ہل گئی کہ کمرے کے بیچوں بیچ ساس بل کھا رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ساس کا سر انسانوں والا اور دھڑ ناگن کا بن چکا تھا۔ ساس پھنکار رہی تھی اور گھر والے سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ میری نند بے ہوش ہو چکی تھی اور سفیان کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اچانک ساس میں اتر بڑھی، میرے گلے سے لاکٹ اتار کر اس کے اندر موجود موتی کو نگل گئی اور مجھے اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ اسے وہ پودا واپس چاہیے ورنہ وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میرا شوہر بھاگ کر وہ پودا باہر سے لینے گیا، تب تک وہی جوگی بابا جو اکثر ہمارے گھر کے ارد گرد موجود ہوتا تھا وہ آ چکا تھا۔ مجھے آج جوگی بابا کی ہر بات پر یقین ہو چکا تھا اور میری ساس جوگی بابا کو دیکھ کر چیخنے چلانے لگی۔ وہ اس گھر سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ جوگی بابا نے اپنی طاقت سے گھر کے ارد گرد حصار باندھ دیا تھا۔ جوگی بابا نے کہا کہ آج سے سالوں پہلے تم سے کہا تھا کہ انسانوں کی دنیا سے نکل جاؤ، پر تم ان لوگوں کے بیچ رہی، انسانوں سے بدلہ لیتی رہی اور کئی لوگوں کو وہ مار چکی ہو۔ جب اس ناگن نے، جس کو میں ساس سمجھتی رہی، اس نے کہا کہ اس کی مجبوری تھی، جب اس لڑکی شازمہ کے باپ نے مجھے آزاد کیا تو اس نے میری ساری طاقت ایک پودے کے اندر قید کر دی تھی اور اس پودے کو لے کر چلا گیا تھا۔ میں پچھلے 90 سال سے اسی پودے کو ڈھونڈ رہی تھی جس کو پا لینے کے بعد میں اپنی دنیا میں واپس جا سکتی تھی، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنا بدلہ چاہیے تھا ایک انسان سے جس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ ابھی میری طاقت پوری نہیں ہوئی تھی، میں اس انسان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ ایک عامل ہے جو جادو کے ذریعے لڑکیوں کو اپنا قابو میں کرتا ہے، جس نے میرے اوپر جادو کیا، مجھے اپنے بس میں کیا اور مجھ سے کھیلتا رہا۔ تب وہاں شازمہ کے باپ نے اس سے آزاد کروایا تھا، لیکن میرے محبوب شوہر کی موت ہو گئی تھی اور میں اپنے شوہر کا بدلہ اس سے لے کر رہوں گی۔ اس گھر میں رہی میری مجبوری تھی، پر میں نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جس عورت کا روپ میں نے لیا ہے اس کو تو اس کے بھائی نے مارا تھا، اس کا گلا گھونٹ کر۔ میرے بچانے سے پہلے وہ عورت مر چکی تھی اور میں نے اسی وقت اس عورت کا بدلہ لے لیا تھا۔ مجھے ایک موقع چاہیے، کل پورے چاند کی رات ہے۔ اگر اس جادوگر کو نہ روکا تو نہ جانے وہ کتنے ناگنوں کو، انسانوں کو اپنے قابو میں لے گا۔ اس کے پاس ہر طرح کی مخلوق قید ہے، اگر اسے نہ مارا تو قیامت آ جائے گی۔ جوگی بابا نے کہا کہ تمہارے کرنے کے کام نہیں ہے، پر وہ ناگن بھی پھنکارنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس گھر کے ملازم بھی ناگ بن چکے تھے اور میں ڈر کے مارے چیخنے لگی۔ جوگی بابا اس پر کچھ پڑھ رہی تھی اور وہ ناگن تڑپنے لگی۔ وہ ناگن آنکھوں میں آنسو لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے جوگی بابا کے سر پر گلدان دے مارا جس سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ ناگن نے کہا کہ شازمہ، پہلے ایک احسان تمہارے دادا نے کیا تھا اور تم نے پہلے موتی کو ہاتھ لگایا، دوسرا آج جو احسان تم نے مجھ پر کیا، زندگی میں کبھی میری ضرورت پڑے تو اپنا دل ہاتھ پر رکھ کر مجھے پکارنا، میں چلی آؤں گی، کیونکہ میں تمہارے دادا کی غلام رہ چکی ہوں اور اب سے تمہاری دوست ہوں۔ وہ چاروں ناگ جو اس وقت جمع تھے سبھی جا چکے تھے۔ جوگی بابا کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا اور میں خود بے ہوش ہو چکی تھی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں اس کو بھول نہیں سکتی تھی، بس بہت مشکل تھا۔ کسی سائیکیٹرسٹ کو بتاتی تو وہ کہتا کہ اچھی کہانی ہے، حالانکہ یہ ایک حقیقت تھی۔ ایسا برا وقت تھا جو مجھ پر آیا تھا اور گزر گیا۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ میں سب کچھ بھول جاؤں اور میں بھولنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں دوبارہ پڑھائی شروع کی لیکن پڑھ نہیں سکی۔ آج بھی آنکھیں بند کرتی ہوں تو مجھے سانپ ہی سانپ دکھائی دیتے ہیں۔ زندگی کے اتنے سال گزر گئے، میرے 2 بچے بھی ہیں۔ کئی بار مشکل وقت آیا، مجھے دوست کی ضرورت پڑی جو مجھے سمجھ سکے، لیکن مجھے ایسا لگتا کہ وہ ناگن میرے آس پاس کسی نہ کسی روپ میں موجود ہوتی ہے۔ جس دن میں خوف کے مارے رو رہی تھی تب اس دن مجھے میری اماں نے اجوائن کا قہوہ بنا کر دیا، جس کو پینے کے بعد میرا خوف ختم ہو گیا تھا اور میں جان گئی تھی کہ میری ماں کا روپ لے کر آنے والا کون ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے۔
اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔